الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ مومنون جو قرآن مجید میں 23 نمبر پر ہے وہ شروع کر رکھی ہے، اور ہر قرآن کی ہر صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایات، تعلیمات اور احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کرنے کا ایسا حق ادا کیا اللہ کی توفیق سے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ، رول ماڈل بنا دیا کہ اب عقیدہ ہو، ایمانیات ہوں، اعمال ہوں، اب نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اب ان پورے قرآن کا جو اللہ کی سب سے بڑی روئے زمین پر نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اس میں وہ ہدایت بتا دی گئی ہے جس ہدایت پر چل کر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی صورت میں، سورہ مومنون میں آیت 1 تا 11 میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی صفات بتا دیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ان 11 آیات کو پوری طرح سمجھ کے اور اب ان میں سے کوئی عمل نہ چھوڑیں جو یہاں بیان ہوا ہے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں قیامت کے روز فیصلے میں، اللہ کے فیصلے میں ہم جنت کے مستحق ثابت ہوں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے وقت جہاں جہاں اہل جنت کی صفات آئیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، روکا ہے، نہی عن المنکر سے پوری طرح اجتناب کریں۔ یہ تو تھی پہلی 11 آیات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان تو ذرا اپنی پیدائش کے مراحل پر غور کر۔ تو 2 آیت، 12 تا 14، 3 آیات میں پوری تفصیل بتا دی، اور آج 2024-25 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمبریولوجی جو وہ سائنس ہے بچوں کے سارے سٹیجز پہ، وہ من و ان اس کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ اس طرح آج کے جو بڑے بڑے پروفیشنل ہیں جب وہ یہ پڑھتے ہیں تو حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن نے اس وقت جو بات کہی آج اس بالکل ثابت ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ ذرا اس آیت کو سامنے لائیں جہاں رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قرآن کی جو آیات ہیں ان پر جب غور کرو گے تو تم بالکل اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ یہ قرآن حق ہے، اور یہ بالکل اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن کیسے حق ہے، اور میں اور آپ نے قرآن کو کس طرح پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد 15 اور 16 میں آخرت کی یاد دہانی ہے، اور پھر 17 تا 22 میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر استدلال ہے، دلائل دیے گئے ہیں کہ رب ہی پالنے والا، انسان کی ساری ضروریات پوری کرنے والا، اس کا مالک، آقا اور حاکم صرف اور صرف اللہ ہے۔ اچھا، یہ جب استدلال کرتا ہے قرآن، دلائل لاتا ہے ربوبیت کے، تو اس کا مقصد ہدایت کے حوالے سے کیا مقصد ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، اللہ تعالیٰ برحق ہیں، انہوں نے انسان کی جب جسمانی ساری ضروریات کا خیال کیا تو روحانی ضرورتوں کو کس طرح بھول سکتے تھے؟ تو روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے برحق قرآن پاک نازل فرمایا ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ سر، یہ تاکہ غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے انسان، تو جب معرفت حاصل کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ ہدایت پکڑے گا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ جب اس اپنے رب کو پہچانے گا نا
کہ پوری کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے، اور ہر چیز، دنیا کی کوئی چیز ہو، زمین آسمان، چاند سورج ستارے نباتات حیوانات، کس طرح اللہ تعالیٰ کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے احکامات کو من و ان مان رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، اور کتنا کائنات کا نظام مستحکم ہے۔ جب مجھے اور آپ کو یہ اس بات کی سمجھ آتی ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح باقی مخلوق اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کر رہی ہے، مجھے اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ انسان کو کیوں زیادہ کرنی چاہیے بھلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات سب سے زیادہ رتبہ دی ہے۔ ہاں، اس نے انسان کو جو صلاحیتیں، جو قوتیں، جو عطا فرمائی ہیں، وہ کس مخلوق میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ لہذا انسان جو ہے، اس کو سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اچھا، تو پھر لوگ کیوں اس کے الٹ چلتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ تو انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے، جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو اس کے خلاف چلتے ہیں، اس نہیں، لیے پھر اللہ وہ تعالیٰ بات کی بات ہے، سب سے بڑی بات۔ بدگمانی بھی ہے ان کی۔ پہلے بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اختیار دیا، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب انسان چاہے، یہ بندے پر چھوڑ دیا، چاہے تو شکر گزار بنے، اس ہدایت کو مان کر دنیا اور آخرت میں بھلائیاں سمیٹ لے، اور اگر وہ چاہے تو وہ کفورا ناشکرا بنے، اس ہدایت کو چھوڑ کر جو مرضی کرے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، شیطان کے پیچھے چلے، طاغوت کے پیچھے چلے، جو مرضی کرے، لیکن عافیت صرف اور صرف اللہ کی ہدایت کی پیروی میں ہے۔ اچھا، تو اس چوائس کے اندر کہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرا بنے، ایک بات بتائیں، آخر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز بھی انسان کے اندر رکھی ہے کہ جس سے اس کو یہ ترغیب ہو کہ بھائی مجھے چلنا تو اللہ کے حکم پہ چاہیے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے تاکہ وہ انسان کو جب یہ پتہ چلے کہ اللہ نے یہ ہدایت بھیجی ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لے؟ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تسلیم، نفس مطمئنہ، مرنے کا یقین۔ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بالکل یہی بات۔ یہ جو خاتون کہہ رہی ہے نا، وہ نفس مطمئنہ، بھائی وہ تو تربیت کے بعد ایمان لا نفس کے، یہ دیکھیں، نفس لوامہ۔ ہاں، نفس لوامہ آپ ٹھیک کہہ سکتے ہیں بالکل۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جیسے سورہ شمس کی وہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں، فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور دوسری آیت جو آپ کو بالکل پتہ ہونی چاہیے، وہ سورہ روم 30 نمبر ہے، اس کی آیت بھی 30 ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اب اللہ نے تو پورا اہتمام کر دیا، اس کے بعد ہدایت بھی بھیجتی۔ یہ تو انٹرنل تھی نا دونوں چیزیں، کہ انسان کو خود اس بات کا احساس اللہ نے رکھ دیا پیدائش کے وقت کہ وہ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور دوسرا کہ اسے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس کے بعد یہ تو انٹرنل بندوبست تھا، باطن میں رکھ دیا، اور باہر سے ایکسٹرنل نبی بھیج دیے اور قرآن بھیج دیا۔ اب یہ ہے انسان پہ، اور آزادی دے دی، صرف اتنی آزادی کس کی؟ چاہے تو شکر گزار بنے، ہدایت کو قبول کرے، چاہے تو ناشکرا بنے گا، دنیا میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ آپ ذرا رب کی طاقتوں کا اندازہ کریں۔ دیکھیں، مومن جب بھی صورتحال کچھ سامنے آتی ہے نا، اس وقت امریکہ بالکل بے بس ہے اس آگ کے مقابلے میں، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے، جہاز کر رہے ہیں،
اس اوپر سے اسپرے کر رہے ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن آگ ہے کہ وہ قابو میں نہیں آتی۔ یہ ہے وہ اللہ جس کی طاقت اور قدرت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان واقعات کے پیچھے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس اللہ کی طاقت اور قدرت کا انتہا دیکھیں کہ بے بس بے نہتھے افغانی جو ہیں وہ امریکہ، اور اس امریکہ کے ساتھ ساری دنیا موجود ہے، مسلمان بغیرت بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اسی کو فتح دیتا ہے اور امریکہ کو شکست دیتا ہے۔ تو رب ان چیزوں سے دیکھیں نا، میں اور آپ تو ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں یہ کائنات کس طرح اس کے کنٹرول میں ہے، کتنا اس کا نظام پرفیکٹ ہے۔ سورہ اس میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑا لے اپنی نظر کو، تھکی ہاری تیرے پاس آئے گی، اس کو پتہ چلے گا کہ کوئی نقص نہیں ہے اس کائنات میں۔ کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ یقین مانیں ہر آن اور ہر لمحہ ہمیں اس رب کی طاقتوں، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو معرفت رب سمجھنے کی ان ربوبیت کے استدلال سے، اور اب جو ہم 23 تا 50 میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ جو ان رسولوں کو جھٹلاتے ہیں نا، پھر ان کا انجام بھی آپ نے یہاں پڑھ لیا اور سمجھ لیا۔ اگر نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا تو دوبارہ اس کو دیکھ لیں۔ اب ہم چلتے ہیں، آج ہمیں آج 51 پر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھیں نا، یہ باتیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں فرقہ پرستی کیسے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی۔ تو پوری آیات آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو آیت 51 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، تمام سارے رسول جو ہے، انہوں نے جو ہدایت انہیں ملی وہ ایک ہی ہدایت ہے، لہٰذا وہ ہدایت کے معاملے میں وہ ہدایت مشترک ہے، اور وہی ہے کہ اللہ کی اطاعت۔ اچھا، کوئی سوال یہاں تک جو کل ہم نے پڑھا ہے؟ آپ بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 52 میں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ ہے تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی سارے انبیاء کا پیغام بالکل ایک ہی ہے۔ اور پھر آگے فرمائے وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اچھا، جب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ربکم، اب آپ اس ربوبیت کا پورا جو اوپر آیا ہے کہ مجھے پالتا وہ ہے، پوستا وہ ہے، میری ضروریات وہ پوری کرتا ہے، اس کے میں اپنے جسم کے اندر دیکھوں، باہر کائنات میں دیکھوں، ساری نشانیاں آیات جو ہیں وہ یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ وہ رب ہی اس قابل ہے کہ وہ الہ بنے، الہ وہ ہو کہ جس کے اندر وہ ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، فاتقونی، لہذا مجھی سے ڈرو۔ اچھا، اب ڈر کا مطلب کیا ہے یہاں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کی طاقتوں اور قدرت کے پیش نظر، اس کی معرفت کے پیش نظر آپ اس کی نافرمانی ہرگز نہ کریں۔ ڈر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کروں اور اس کی نافرمانی ہرگز نہ کروں۔ اچھا، اب آپ اگر ایک چیز نوٹ فرمائیں نا، قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، سب سے زیادہ ذکر نماز کا ہوا ہے کہ نماز انسان کا اقامت صلاۃ کا حکم ہے اور ایتاء زکوٰۃ کا۔ کیوں؟ بہت اچھی طرح سمجھیے، اگر نماز کو قائم کرے گا کہ نماز کے جتنے بھی باطنی اور ظاہری آداب ہیں اس کے پیش نظر نماز پڑھے گا، خشوع اور خضوع والی نماز، تو وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، دین اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے سے اس کو پورا دین، اور 5 وقت دن میں اپنے رب سے یہ ڈائلاگ جب کرتا ہے، حدیث میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، ایک ادھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس اپنی نماز کو سمجھ کے
کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے، نماز اور زکوٰۃ کے بعد سب سے زیادہ حکم کس چیز کا آیا ہے؟ بالآخرت هم یوقنون۔ تقوی، تقوی۔ میں نے آپ کو بتایا 60 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے واتقوا اللہ۔ کیوں نہیں ہم اس بات کو ریئلائز کرتے جو قرآن کو پڑھتے ہیں کہ نماز اور روزے کی تاکید کے بعد 64 مرتبہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فاتقوا اللہ۔ قرآن کی کوئی ایسی آیت بتائیں جس میں 2 دفعہ آیا ہو واتقوا اللہ۔ سورہ حشر کی آیت سورہ ہے۔ حشر کی آیت اور سورہ نساء کی پہلی آیت بھی، اس میں بھی 2 ہاں، دفعہ۔ تو اب سورہ نساء کی پہلی آیت میں آپ نے اچھا بتایا، یہ کیوں آیا ہے واتقوا اللہ، کیوں آیا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں؟ یہی وہ چیز ہے جو یمنا۔ قرآن کے طالب علم، اب آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح سنیے اور سمجھیے کہ سورہ نساء میں احکامات آئے ہیں، آئے ہیں نہیں آئے؟ جی جی سر۔ تو احکامات کی پابندی کرنے کے لیے انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی۔ تقوی ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہاں تقوی کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ پہلی آیت میں آ گیا کہ آگے سارے احکامات ہیں، وہ احکامات کی پابندی کے لیے تقوی لازمی ہے۔ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی جو انسان کی ہدایت کے لیے شافی اور کافی نہ ہو۔ اچھا، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا جملہ فاتقونی، لیکن بڑی اہم اپلیکیشن اس کی دیکھیں۔ اور اچھا، یہاں تقوی کیوں اختیار کرو، جلدی بتائیں، کیوں تقوی اختیار کرو اس آیت 52 میں کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ رب حاکم ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ اسی کا دیا یہ ہوا ہے۔ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، آیت کے اندر لکھا ہے انا ربکم فاتقونی، میں تمہارا رب ہوں اس لیے تم میری فتقونی، لہذا میرے لیے میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ قرآن کو سمجھیں آپ، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ یہ فا جو ہے نا فتقونی، یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اس لیے جب میں تمہیں پالتا پوستا ہوں، تمہارا ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، تمہارا آقا مالک اور سب کچھ ہوں، اختیار میرے پاس ہے، علم اور حکمت میرے پاس ہے، تو تمہیں مجھ سے ہی ڈرنا چاہیے، میری ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آیت 52 کلیئر ہے؟ 52؟ الحمدللہ۔ اچھا، جزاک اللہ۔ میں آپ کے سامنے ایک سورہ انبیاء کی آیت پڑھتا ہوں، بالکل اسی کے مطابق ہے۔ لکھیں سورہ انبیاء کی آیت 92 اور 93، 92 اور 93۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذہ امتکم امتکم امۃ واحدہ، یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدونی، تو میری عبادت کرو۔ وہاں اوپر کہا فتقونی اور یہاں کہا فاعبدونی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ وہ چیزیں اگر آپ ریلیٹ کریں نا، پھر آپ کو ایسی سکون ملتا ہے کہ رب نے کتنی حقیقتیں بیان کی ہیں۔ آیت 52 میں کہا انا ربکم فتقونی، اور یہاں کہا وانا ربکم فاعبدونی۔ بھائی صاحب، تقوی یہی تو ہے کہ جو اللہ حکم دے وہ کرو، جس سے منع کرے رک جاؤ، یہی تو عبادت ہے۔ دونوں یہاں مترادفات کے طور پر ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بتائیں مجھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو۔ جی سر، ایک ہی بات ہے۔
لیکن جب تک آپ یہ کمپیئر نہیں کریں گے نا، ان چیزوں کو اس پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے، مزہ نہیں آئے گا قرآن کو۔ یہ جو ہم بس پڑھے جاؤ بغیر سوچے سمجھے، یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت اس سے لے کے اپنے عمل کو اس کے مطابق کریں۔ اچھا، اگلے آیت 53 آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 52 میں جیسے آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک ہی ہر نبی کا پیغام وہی تھا، اور تم ایک ہی امت ہو، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ آج آپ دیکھ لیں، امت مسلمہ کو دیکھ لیں، یہی چیز بنی اسرائیل نے کی، اور آج ہم اس سے آگے بڑھ گئے۔ مسجدیں جو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہ بھی قبضے میں ہیں، قبضہ گروپ ہیں، یہ فلاں گروپ اس مسلک کی ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے، اور وہ اپنے مسلک کے مطابق آپ دیکھیں کہ وہاں پورا مسلک جو ہے وہی چھایا ہوا ہے۔ قرآن و سنت جو ہے وہ سیکنڈری بات ہے، پرائمری مسلک ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے سر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، کتنی بڑی تبصرہ ہے، قرآن کب نازل ہوا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ خوش ہے، اسی میں وہ مگن ہے۔ اب دیکھیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ، جو نجات پانے والا فرقہ ہے ناجیہ، وہ کون سا فرقہ ہے؟ جو قرآن و سنت پر قائم ہوگا۔ اب یہ ہر طبقہ، ہر گروہ آپ سے کہتا ہے کامیابی تو ہماری ہے، باقی تو جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا جرم ہے، دیکھیں نا، آپ کبھی سوچا کریں، غور کیا کریں کہ میں اور اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنے جسم پہ نافذ کرے، اپنے گھر پہ نافذ کرے، اپنے محلے میں، اور حکومت اپنے ملک میں۔ اگر یہ کر جائیں تو اتنا بڑا کام ہوگا، آپ یہ مدینے کی ریاست بن جائے گی، اسی کی مثل ہو جائے گی، کوئی فتنہ فساد کوئی نہیں۔ لیکن ہماری اس گروپ بندی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا خشکی اور تری دونوں میں، سمندروں میں بھی اور خشکی میں بھی۔ اچھا، یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو 53 میں آپ کے سامنے ہے نا، وہ جو اوپر میں نے انبیاء کی 93 بتائی ہے، اس میں بھی بالکل یہی فرمایا، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ یہ جو وہاں فرمایا ہے سورہ انبیاء کی 93 میں، کہ وہ تو بات سمجھ آ گئی، کیونکہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ کیا مطلب ہے کہ ہر ایک نے میرے پاس واپس آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سر سر جی جی ایک اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنا خوش ہو سکتے ہیں ہو لیں، لوٹ کے تو میرے پاس آنا ہے، پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ دھمکی ہے، یہ تنبیہ ہے کہ لوگوں سوچ میں آ جاؤ، ہدایت میں نے بھیج دی ہے، اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو پھر تنبیہ اور وارننگ اور انذار کیا ہے؟ آؤ گے میرے پاس ہی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم نے اس نے جو ہدایت میں نے بھیجی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ سر آپ جی اس کے یہاں پہ ساتھ لکھ لیں، آج 52 کے ساتھ اپنے قرآن پہ لکھ لیں کہ انبیاء کی 92 اور 93 میں اس کی بالکل ویسی ایکسپلینیشن ہے، ویسی آیت ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت
94 پر آپ ذرا دیکھیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن معنی کا سمندر ہے۔ اس قرآن کی آپ دیکھیں تفاسیر، لکھ زمانہ گزر رہا ہے، لکھتے چلے جا رہے ہیں، قیامت تک لکھتے جائیں گے، لیکن کتنا وسیع المفہوم ہے کہ پھر بھی کوئی ایک شخص احاطہ نہیں کر سکتا۔ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، سوال آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، اچھا تو چھوڑ دو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں، حتیٰ حین، ایک وقت خاص تک، ایک وقت خاص تک اپنی غفلت میں ڈوبے رہیں، انہیں چھوڑ دو۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو اس آیت کا ٹائٹل دینا پڑے تو آپ کیا ٹائٹل دیں گے؟ یعنی پورے اوور آل مفہوم کو لے کر ایک اس کا ٹائٹل آپ کو آیت کو دینا ہے، کیا ٹائٹل دیں گے؟ اب یہ بھی سیکھیے، یہ سمجھیے، یہ اس سے آپ کو قرآن فہمی کا مزہ آئے گا۔ سر اب اس کا اپنا انجام سوچ لیں، قیامت جی پر، قیامت کے بارے اپنا میں انجام، اپنا انجام سوچ لیں۔ بس بھی بات۔ اب دیکھیں نا، یہی آپ اگر سمجھیں نا تو اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیے اس حال میں۔ یہ ہے تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ربانی تسلی۔ کیوں؟ مجموعی مضمون وہی ہے کہ اے اللہ کہتے ہیں چھوڑ دیں ان کو، حتیٰ ہین۔ یہ حتیٰ ہین کیا ہے؟ کہ خاص وقت تک۔ جلدی بتائیں۔ پکڑ تک، قیامت تک اللہ کے عذاب آنے انسان تک۔ کی موت اپنی کے بعد۔ موت تک ٹکتے رہیں۔ ہاں، یہ موت تک ہے، کیونکہ موت کے وقت ہی فرشتہ وہ آئے گا جیسے آپ کے اعمال ہوں گے۔ بہت کو سمجھیے، قرآن اتنا وسیع کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حتیٰ ہین کا مطلب یہ ہے کہ موت تک تو ان کو آزادی ہے، جتنی مرضی اعمال اچھے کر لیں یا برے کر لیں، آزادی ہے، لیکن موت کے وقت ان سے معاملہ وہ ہوگا جیسے ان کے اعمال ہوں گے۔ حتیٰ ہین کا مطلب ہی یہی ہے کہ موت تک، جب موت آئے گی تو فرشتہ وہی آئے گا جیسے ان کے اعمال ہوں گے، اسی طرح ان سے پیش آئے گا جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ معاملات کیے۔ پھر قبر میں جائیں گے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک، پھر یہ اٹھیں گے قیامت کے دوسرے سور پر، پھر یہ محشر میں پہنچیں گے۔ وہ بالکل ان کے سارے، یہ محشر میں پہنچنا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ سارے کا سارا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہو، ایمان اور عمل صالح پر۔ سر جی ایک سوال ہے کہ اس آیت کے ساتھ سورہ ہجر کی آیت نمبر 3 ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ پڑھیں۔ جی، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ بالکل اس کے ساتھ کی آیت ہے، اور یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، آئیں گے میرے پاس ہی۔ جزاک اللہ۔ اب آ جائیے آیت 53 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سر جی سمجھ، 55 ہے، 55۔ سوری 55، جی جزاک اللہ 54 ہے۔ بھائی، 54 54 تو ہو چکی ہے نا، 55 ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں؟ اب مال اور اولاد جس کے اوپر وہ اکڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی پرستی میں لگے ہوئے ہیں، مال پرستی اور اولاد پرستی میں، اصل میں وجہ کیا ہے اس کی؟ بتائیں نا، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو یہ سب چیزیں دیے جاتے رہیں گے؟
مال بھی اور اولاد بھی، جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں سختی مال اور پڑی ہوئی ہے۔ اولاد برکت کو اللہ تعالیٰ نے سر کتنا قرار دیا ہے۔ آزمائش ہے، لیکن سمجھتے نہیں کہ یہ آزمائش ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مال اور جہاں جو اولاد ہے یہ اللہ نے دی ہے، پہلی بات، اور یہ آزمائش ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، آج کا انسان، آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ اولاد بھی میرا کمال ہے اور یہ مال بھی میرا کمال ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور احسانات نہیں سمجھتا۔ اگر وہ سمجھتا کہ میں تو یہاں صرف ان چیزوں کو اللہ نے مجھے دیا ہے اور انہی کی چیزوں کے بارے میں اللہ مجھ سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ہم کتنے جتن کرتے ہیں انہی اولادوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور پھر کیا نہیں کرتے کہ یہ دنیا میں ایسے دنیا کمائیں، ایسے دنیا دار ہوں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کو اس لیے کہ یہ تو قیامت کے دن بہت بڑا پرچہ ہوگا اللہ کے ہاں، میرا پرچہ یہ کہ اس میں مجھے پاس ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے سورۃ تحریم میں، کو انفسکم و اہلیکم نارا، تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اچھا، خود میں اور آپ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی اطاعت کر کے۔ ہاں، سر جی ایمان اور قرآن عمل پاک صالح سے جنت کا سب سے بڑا تو ایمان اور عمل صالح۔ اگر میں نے اپنے ایمان کے مطابق عمل نہیں کیا، عمل صالح نہیں کیا، تو میرا گھر آج دیکھ لیں آپ، مسلمانوں کے گھر کس قدر اللہ کی کتاب اور اللہ کی ہدایت کے خلاف ہیں۔ اور اولادیں اگر ہم نے ان کو دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی اس کے پیچھے لگا دیا جو آج ہم کر رہے ہیں، تو یہ اولادیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائیں۔ صرف ان لوگوں کے لیے فیصلہ ہوگا جنہوں نے ان اولادوں کو پالتے پوستے وقت اللہ رب العالمین کا فرما بردار متقی بنایا ہے، ان کو تعلیم بھی دی، ان کا عمل بھی ٹھیک کیا اور خود نمونہ پیش کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ مال اور اولاد کو انسان کیا سمجھے؟ یہ میرے رب کی عنایت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنو، نسارع لہم فی الخیرات، تو گویا ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کریں گے۔ یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد بھی ہم دیے جائیں گے اور بھلائیاں بھی میں ان کو جلدی نہیں نہیں نہیں، مال اور اولاد دے دیا امتحان کے لیے، اب ان کا کام ہے کہ یہ اس کو اس طرح استعمال کریں، اس طرح ان کو تربیت دیں اولاد کو جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ بل لا یشعرون، انہیں اصل معاملے کا شعور ہی نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ ان کا۔ کیا مطلب ہے ان کو اصل معاملے کا شعور نہیں ہے؟ کس چیز کا شعور نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ یہ سب جو آزمائش مال یہ اور ہے۔ مال اور اولاد 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 ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز یہ نہیں ہے، آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے بالکل ہماری۔ ختم ہونے والی ہے، لہذا باقی کیا رہ جائے گی؟ والباقیات الصالحات، صالحات، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، آپ نیکیوں میں جلدی کریں۔ تو یہاں آپ دیکھیں چھوٹی سی آیات ہیں لیکن مفہوم کس قدر ہدایت سے لبریز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو نصارع لہم فی الخیرات، کہ یہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یہ نافرمانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو، لیکن مومن کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ مومن کو کہتے ہیں سبق، ہاں، سبقوا فی الخیرات، کہ نیکیوں میں سبقت کرو، یہ تمہارا زندگی میں ٹارگٹ ہونا چاہیے، یہ تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ لیکن کافر تو نہیں سمجھتا، مومن کو تو سمجھنا چاہیے، کیوں تو انکار ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا۔
لیکن مومن ہو کہ اگر اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے اور کافروں جیسے عمل کرے گا تو اللہ تو عادل ہے، اللہ نے فیصلہ بالکل عدل کی بنیاد پر کرنا ہے۔ وہ کافر اور مسلمان دونوں جہنم میں جائیں گے جس مسلمان کے اعمال کافروں جیسے ہیں۔ بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ قرآن پڑھیے، اس قرآن کو سمجھیے تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے۔ فلاح کا دامن جو ہے وہ یقیناً حق اور نیکی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تو حق اور نیکی، ایمان اور عمل صالح جو ہے، اس سے اگر ہم نے انحراف کیا تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ آج آپ تو امریکہ نہیں گئے، لیکن آپ کو بالکل اچھی طرح پتہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے پرتعیش جگہ ہے وہ جہاں پہ یہ آپ کے سارے انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، جو بڑے بڑے مشہور اس کے ایکٹر اور فلانے مال والے ہیں، لاس اینجلس میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں، میرے ایک دوست نے مجھے ویڈیو دکھائی، اس کے موبائل پر تھی، اس نے کہا میں آپ کو بھیجنا چاہتا تھا، میں نے نہیں بھیجی۔ اس نے اس لیے نہیں بھیجی، تو میں نے کہا آپ نے اچھا کیا۔ سنیں کیوں؟ ایک خاتون ہے جو کوئی فلمی میلہ ہو رہا ہے، وہ ننگے لباس اس کا جو ہے وہ بڑا آبجیکشنیبل ہے، تو وہ زبان سے کہہ رہی ہے، وہ آواز اس میں ساؤنڈ میں ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیس نکالا دے دیے، کوئی اللہ گاڈ نہیں۔ لیس ہو گیا جی سر میں نے بھیجی ہے یہ سر، میں گروپ نے میں۔ بھی سنا ہے یہ، آپ میں بھیجیں نے بھی نہیں، دیکھی کیونکہ ہے۔ دیکھیں آپ اس کو اس لیے نہ بھیجیں کہ وہ اس میں جو فوٹو ہے ساتھ، وہ فوٹو بہت ہی نازیبا ہے۔ اس عورت کا بہت نازیبا لباس ہے۔ یہ آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جب یہ بھیجیں تو خدا کے لیے اس بات کو اشور کر لیں کہ اس میں اگر فوٹو نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ اگر فوٹو کے ساتھ اس فوٹو کے ساتھ بھیجیں گے تو جو دیکھے گا آپ کو گناہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کو کیسے اللہ نے دکھایا کہ میں موجود ہوں؟ وہ کاش دیکھیں نا، آپ ایک بات کا غور کریں، بھائی اس کائنات پہ تھوڑا سا عقل دوڑائیں، جو آپ اپنے عقل پہ جس پہ فخر کرتے ہیں نا، وہ عقل آپ کو بتائے گا کہ یہ کائنات پوری کی پوری ایک خاص ہستی ہے جو چلا رہی ہے، جس کا عقل، جس کا علم، جس کی حکمت، جس کی بصیرت یہ چائے کمال لاؤں کی۔ ہوں تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اس اللہ کی نافرمانی کروں۔ بہت اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھیے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اب رب بتاتے ہیں، سنیں آیت 57 تا 61، یہ جو 4 آیتیں ہیں نا، بڑے غور سے دیکھیے۔ میں سوال کروں گا آپ سے۔ آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، حقیقت یہ ہے، یا حقیقت میں جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ 57 ہے۔ 58 میں والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں رب کی آیات سے مراد کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی آیات قرآنی بھی تمام آنی اور آفاقی اعتماد۔ بھی۔ ہاں، یہ آیت قرآنی ہیں کیونکہ یہ آیات ہدایات ہیں، اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان بھی ٹھیک اور عمل صالح بھی ٹھیک۔ پہلی بات تھی کہ وہ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے رب کی آیات یعنی قرآن پر، دیکھیں نا، قرآن پر ایمان میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان قرآنی میں بتایا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قرآنی میں بتایا گیا ہے، آخرت کا یقین قرآنی میں بتایا گیا ہے۔ تو ایمان کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن و سنت ہے، یاد رکھیں۔
آیت 59 میں فرمایا والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور تیسری ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور چوتھی خوبی جو آیت نمبر 60 ہے والذین یؤتون ما آتاؤ، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو انفاق کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے پلٹ کے اس رب کے پاس جانا ہے جس نے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لینا ہے، اور پتہ نہیں ہم سے نہ دانستہ کوئی غلطیاں ہو جائیں تو ہم اللہ سے معافیاں مانگیں۔ اور آخری آیت جو اس صفحے اس کی ٹاپک سے ہے وہ ہے 61، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ ان نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 5 آیات میں پھر پانچوں کے پانچوں کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے رب کی آیات قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یقین والا۔ نمبر 3، وہ شرک نہیں کرتے۔ نمبر 4، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور آخری آیت جو 61 ہے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ تو یہ کن کی صفات ہے؟ متقین کی، مومن قد افلح المؤمنون، جو فلاح پا گئے۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ساری 5 کی 5 میں نے آیتیں اکٹھی اس لیے پڑھی ہیں کہ ساریوں کا مضمون جب جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن میں یہ صفات ہوں گی، وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی صفات کو اپنے اندر سمونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو اس طرح اگر آیتیں جو ایک مضمون پہ نا ان کو جوڑ کے پڑھیں گے، صرف آپ سب اس کا قرآن ختم کرنے کے لیے کبھی نہ پڑھیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم قرآن کو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں بغیر سمجھے۔ دیکھیں ان کو ایک ایک آیت میں کس قدر سمجھنے کی چیز ہے، ہدایت سے لبریز آیت ہے، اور میں اور آپ سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وعدے فرما رہا ہے۔ وہ اللہ جو کبھی اپنے وعدے خلافی نہیں کرتا کہ وہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ کوئی سوال آیت 61 تک؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر مجھے تو یہ قرآن پاک ختم کرنے کا لفظ ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ اس طرح لگتا ہے کہ زندگیوں سے ہی ختم کرتے چلے گئے ہم لوگ نا، بغیر سمجھے پڑھ کے۔ یہ بات آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو قرآن ختم کرنے والے ہیں نا اس طرح، وہ واقعی نعوذ باللہ قرآن کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یقین مانیں، آپ ذرا اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، یقین مانیں رات کو خواب میں بھی آپ کو قرآن کی باتیں سمجھ آئیں گی، اور آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے کہ وہ جب میں قرآن صحیح سمجھ کے غور و فکر نہیں کرتا تھا تو مجھے خواب کتنے عجیب و غریب آتے تھے۔ اب ساری ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ اس سے اس طرح جڑ گئے ہیں کہ قرآن ہی آپ کا لوح عمل زندگی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ یہ کر کے تو بالکل دیکھیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں رات کو قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں نیند میں، کچھ آیتیں میرے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور میں ایک دم اٹھتی ہوں، اور عادت ہو گئی جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ لا الہ پڑھنا اور تیسرا کلمہ کروٹ لیں تو الحمدللہ، پھر میں وہ پڑھتی ہوں۔ سر بعض اوقات تو پوری رات سورہ ملک ہی پڑھتے رہتے ہیں، صبح ہاں ہو جاتی ہے، الحمدللہ، مطلب اٹھنے کا الحمدللہ، ٹائم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ دن میں بھی نا بار بار یہ آیات جو چھوٹی چھوٹی آپ بار بار پڑھتے ہیں نا، وہ منہ پہ چڑھ گئی ہوئی، قد افلح من تزکاہا وقد خاب من دساہا۔ ایسے ہی نا بندہ کام کرتے کرتے کبھی کوئی آیت چل پڑتی ہے ذہن میں، کبھی کوئی۔ سبحان بس اللہ۔ یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اور الحمدللہ۔ آپ کے وہ سارے اوقات، نیند کے اوقات بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں
کیونکہ آپ کی توجہ نیند میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہم سب کوشش کریں کہ اس قرآن سے ایسے جڑ جائیں کہ یہ قرآن ہماری صبح شام دن رات اسی سے ہمارا تعلق ہو۔ پھر سر نیند میں جو پڑھتے ہیں تو پورا کبھی نہیں ہوتا، پھر سے شروع کرتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں، پھر ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور اس آگ کو دیکھ کے سر جی تو بار بار یہی ہوتا ہے کہ اللہم اجرنی من النار، کتنا مقام عبرت ہے انسان۔ آمین آمین ثم آمین۔ اچھا، اس پہ ایک چیز میں آپ سے گزارش کروں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں ہدایت کی اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ ہم تنہائیوں میں اور نیند میں بھی اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق برقرار رہتا ہے۔ جتنا آپ شکر الحمدللہ۔ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے کہ رب نے آپ کو اس طرح اپنا بنا لیا ہے کہ آپ ہر وقت اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کرے ہم سب پہ ایسا ہی کرم رہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے اعمال کا پکا حصہ بنا دے۔ میں نے ایک آیت آمین۔ آپ کو ایک دعا بھیجی تھی، اور کہیں تو دوبارہ بھیج دیتا ہوں۔ اس دعا کو آپ، اور ایک ختم قرآن کی دعا ہر قرآن میں موجود ہے، جی سر۔ یہ دونوں آپ اگر نماز کے بعد پڑھیں نا، حصہ بنا لیں نماز کا، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ کیفیت آپ کو مل جائے گی کہ قرآن سے آپ کا مطلوبہ تعلق پیدا ہو جائے گا۔ سر آپ جو دعا کہہ رہے ہیں جی وہ بھیج اللہ دیں سب مہانس کو۔ وحشتی والی، جی اللہ مہانس وحشتی، باشتی فی جی فی قبری اللہ قبری، انی اللہم عبدک ارحمنی اللہ بالقرآن انی العظیم۔ عبدک جی جی۔ اچھا، وہ حدیث وہ ہے آپ کے پاس کہ وہ جو میں نے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقت، جی سر۔ سر وہ تو سید الاستغفار سید صحیح۔ الاستغفار ہے۔ اچھا، ایک بات اور، یہ سید الاستغفار کے بارے میں جو حدیث ہے آپ کو پتہ ہے؟ سید اللہ تعالیٰ کو الاستغفار آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ وجہ یہ، الحمدللہ سید الاستغفار کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو استغفار کے جتنے بھی ہیں ان سب کی سردار ہے یہ دعا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو جس دن پڑھے گا، اس دن اگر اس کی موت ہوگی تو وہ جنت جائے گا، اور جس رات کو پڑھے گا اور اس رات میں اس کی موت آئے گی تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ یہ اندازہ سر کریں، ہر نماز کے بعد؟ بہترین یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد۔ اچھا، اب جی آ شعور جائیں، کے ساتھ بھی تو پڑھے نا کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر اس دعا کو مانگیں۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ کمال کی بات ہے کہ ہر دعا جو ہے اس کا مغز آپ کے ذہن، دیکھیں یہ دعائیں دل و دماغ پر اس وقت اثر انداز ہوتی ہیں جب ان کو سمجھ کے میں اللہ کا کس قدر، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک و ناصیت بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اب ان کو سمجھ کے پڑھیں، یقین مانیں، آپ کا دل و دماغ اللہ کے سامنے جھک جائے گا۔ اور ایسا شخص کبھی تکبر نہیں کر سکتا جو کہتا ہے اللہم انی عبدک، میں بھی تیرا غلام، و ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، و ابن امتک، میری والدہ بھی محترمہ بھی تیری غلام۔ اب ایسا شخص تکبر کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے، جو رب نہیں کے سر۔ سامنے یہ اعتراف کرے کہ میں تو غلام ابن غلام ہوں۔ اور اسی کے آگے یہی وہ دعا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے آ کے کہ اللہ سے انسان کس طرح قرآن سے تعلق مانگتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بھیج رکھی ہے پہلے، اگر کہیں تو میں جی دوبارہ بھیج دوں۔ جی بھیجی ہوئی ہے آپ نے، اور یہ جو دعا کا کل بھی آپ نے ہمیں بھیجا ہے نا 10 کا، یہ بھی بہت بہترین ہے، حدیثیں بھی ہے اور یہ سارا کچھ بہت اچھا ہے۔ اچھا، سر جی ایک وہ اور ایک اور میں بتاتی ہوں، جالنی صبورا و جالنی شکرا و جالنی عین صغیرہ و عین کبیرہ، یہ بھی بہت اچھی دعا ہے۔ یہ بھی تکبر سے بچنے کی۔
अच्छा, ये जो एक थोड़ी सी, आप क्योंकि आप इस वक्त आप सब लाइन पे हैं, मैंने ये सोचा है कि आपको हर हफ्ते एक, जिस तरह मैंने आपको हैंडआउट भेजा है ना इस्तगफार का और दुआ का, ये हर हफ्ते में एक टॉपिक पे एक हैंडआउट जो कुरान और सुन्नत से ही मुरतब किया गया हो, वो मैं आपको भेजा करूं। जी जी तो सर, सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह बिल्कुल, खैर। हफ्ते में एक बार अच्छी बात है, अच्छा, हम पढ़ लिया करेंगे और लेकिन समझ। कल एक बहुत ही मोहतरम खातून है मेरे लिए, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर ये पढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी एक उसी जो टॉपिक पे आपको हैंडआउट मिलता है, उसका बाकायदा उसको समझने समझाने के हवाले से एक दर्स हो जाए, ताकि लोग उस पर कमा हक़ हुआ अमल करें। तो ये तजवीज़ आपकी के लिए कैसी है? बहुत अच्छी है ये सर, तो बहुत ऐसे अच्छी है, आप इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि वो दुआ उन्होंने सही पहले पढ़ी थी तो इतना मजा नहीं मतलब बिल्कुल समझ नहीं आई सही। थी जितनी अब समझ आती है। अब अपने अंदर की बुराइयां नजर आती हैं ना, वरना लोगों में नजर आया करती थी, सब में ये है वो है, और अब तो अपने अंदर नजर आता है। जी हाँ, सर, फिर एक दिन वाणी टेंशन याद नहीं करने होनी। का भी जो है वो शौक पैदा होगा ज्यादा। जी जी, जज़ाकल्लाह। पढ़ाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे। अब आइए ज़रा वापस दर्स में। अच्छा, 61 तक मैंने आज पढ़ लिया, और आज जो आपके सामने मैंने पढ़ी हैं आयत 61 तक, उसमें उन लोगों की फिर सिफात बयान हुई हैं जो जन्नत में जाएंगे। जन्नतियों की सिफात हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको उनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, वो ये कि ये जो है ना सूरह बकरा की आयत, आयतुल कुर्सी से पहली आयत है कि मैं अल्लाह से जो हम वादा करते हैं कि हम इन्फाक फी सबीलिल्लाह करेंगे। आप यकीन माने, अगर वो रोज़ आप पढ़ें ना किसी नमाज में, सुन्नत में या फ़र्ज में या किसी भी, आयतुल कुर्सी से पहली आयत से लेकर उसके आगे वाली आयत वो पूरा रकू हो जाता है। उसमें जो इन्फाक सबीलिल्लाह की तरगीब है ना, वो ऐसी है कि इंसान फिर दिन भर कोशिश करता है कि मैं ज़रूर इन्फाक करूं। तो आप ज़रा उस उनको याद कर लें और उनको नमाज में पढ़ा करें। इंशाल्लाह ये फिर आपकी आदत बन जाती है, जब समझ के पढ़ता है ना आदमी कि इन्फाक, अल्लाह ताला कहते हैं कि याद करो वो दिन जब कोई और चीज़ काम नहीं आएगी, अनफिकू फी सबीलिल्लाह। तो कुरान से जितना आप ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं ना, इसको जो चीज़ें आपको अक्सर तो आप याद करें, जो चीज़ें बहुत अहम हैं। अब आ जाइए, चलिए 762 था 672। आप जिस गौर से सुनते हैं, जिस जो आपके अंदर अमल की कुव्वत है ना, जब आप उसका अल्लाह ताला से आप दुआएं मांगते हैं, उसी के नतीजे में फिर हमारे अंदर भी इखलास पैदा होता है कि हम भी आपके सामने खोल खोल के बयान करें। और ये अल्लाह की तौफीक से होता है, किसी बंदे की अपनी कोई खूबी नहीं है। बेशक सर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अच्छा, अब आ जाइए आज 62 पर। फिर अहले ईमान को एक बिशारत दी जा रही है, क्योंकि अहले ईमान का जिक्र चल रहा है ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हम किसी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। कितना रब रहीम है कि जब इंसान खुद अपने अमाल की वजह से भी तकलीफ में मुब्तला होता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसकी जो मकदरत या जो उसमें वुसअत होती है, जितनी उसकी ताकत होती है, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला उसको तकलीफ देते हैं। वलदैना किताबुन, और हमारे पास एक ऐसी किताब है, यंतिको, जो साफ साफ बताती है, बिल हक, हक के साथ, वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। तो किन पर जुल्म नहीं होगा भला? जल्दी बताएं। ये किताबुन यंतिकु बिल हक क्या चीज है?
जैसे जैसे नामा कसूर नामा नामा ईमान माल अहले ईमान पे नामा अमाल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब देखें ना, वो लिखने वाले फरिश्ते जो आपके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, वो इतना बरहक लिख रहे हैं, क्योंकि वो फरिश्ते का तो अल्लाह ताला ने उसकी सरिश्त में रखा है कि वो कोई कमी बेशी अपनी तरफ से नहीं करेगा। अब ये है वो किताबुन बिल यंतिकु बिल हक जो हम तैयार कर रहे हैं, ये फरिश्ते लिख रहे हैं और ये हमारे सामने रख दी जाएगी। अच्छा, जब सामने रख दी जाएगी ना, तो कुरान उस वक्त के भी बताता है हमें कि क्या हाल होगा। लिखें सूरह, यहाँ इसके साथ लिखें सूरह कहफ की आयत 49। अब अल्लाह फरमाते हैं, बड़े गौर से देखें ये, सर सूरत ताहा की नहीं, सूरह कहफ की 49, 49 नंबर। अब बड़े गौर से सुनिए, वही मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववुज़ि अल किताब, और किताब उसके सामने रख दी जाएगी। फतरल मुजरिमीना, तो मुजरिमों लोगों को देखेंगे, मुशफिकीना, डरते हुए, मिम्मा फीह, जो कुछ उस किताब में है उसको डरते हुए देखेंगे, क्योंकि उनके सारे बुरे अमाल, गंदे अमाल वहां मौजूद हैं, तो वो उसको देख रहे हैं। यकूलून, और फिर वो कहेंगे, या वैलना, हाय हमारी कम बख्ती, मा लिहाजल किताब, इस अमल नामे को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने ना कोई छोटी चीज छोड़ी है ना कोई बड़ी चीज, सब की सब इसके अंदर मौजूद लिखी हुई है। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, हाजिरन, और वो उसमें पाएंगे जो कुछ उन्होंने अमल किया है वो उसके अंदर मौजूद होगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब किसी के साथ जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अच्छा, अल्लाह ताला क्यों जुल्म नहीं करता? आपके पास क्या दलील है? जल्दी बताएं। सर अल्लाह अल्लाह ताला ने खुद ही कहा है कि मैं नेकी को बढ़ा चढ़ा कर देता हूँ और और बदी को वैसे ही बस करें, मैं सवाल कर सर रहा अल्लाह हूं। की सिफत है अदल। अल आदिल है, अल आदिल है अल्लाह। दलील आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। दलील ये है कि अल्लाह जरा बराबर जुल्म इसलिए नहीं करता कि अल्लाह अदलो इंसाफ में आइडियल काम करेगा, बरहक है। सुबहान अल्लाह, उसमें कोई नक्स नहीं है। ये सबसे बड़ा नक्स है कि आप जुल्म करें। जरा ये जब इतना पढ़ते हैं तो इसको समझ के संभाल के रखें, ताकि बिल्कुल बर मौका और बरजस्त जवाब दें। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अल्लाह ताला जुल्म इसलिए नहीं करेगा कि अल्लाह तो बेऐब है और जुल्म सबसे बड़ा ऐब है। अच्छा, तो अब पहली बात तो ये आ गई, वला नुकल्लिफ नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये उसूल आ गया अल्लाह ताला का। उसके बाद कहा कि वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक़्क़ि वहुम ला युज़लमून, ऐसा अमलनामा है जिसका मैंने अभी आपके सामने सूरह कहफ की आयत 49 के, बंदा परेशान हो जाएगा। मैंने कहीं बुरी नजर भी लगाई है तो वो भी यहां लिखी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आप सोच लें कि कितना कंप्लीट और मुकम्मल है हमारा अमलनामा। कहीं हम ये इस चक्कर में न रहें कि ये तो कोई छोटी सी बात है। नहीं, वहां हर छोटी और बड़ी बात की हुई होगी। इसलिए हम में से हर आदमी को इस दुनिया में पूरी जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। हुजूर नबी सर करीम सूरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्लमंद वो है जो आखिरत को पेश नजर रख के जिंदगी गुजारे। और आखिरत का मतलब ये है कि उसका हर अमल रिकॉर्ड में आ रहा है, छोटा हो या बड़ा हो। सर जी, ये जो आपने बात कही है फरिश्तों की, तो ये सूरह कहफ की आयत नंबर 17 और 18
اس کے ساتھ رکھ کے سمجھی جا سکتی ہے. آپ کو کئی دوسری آیتیں مل سکتی ہیں لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے. جی سر جی، اس لیے پوچھ رہی ہوں، یہ میں پڑھوں. پڑھیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال ہو قعید ہو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سبحان اللہ، کہ وہ فوراً بیٹھے ہوئے ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں. بات یہ ہے، دیکھیں نا، یہ جب قرآن سے آپ پوری طرح باتوں کو سمجھتے ہیں اور ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھتے ہیں، آپ یقین مانیں آپ کی طرز فکر ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف قرآن ہی میں مزہ آتا ہے. دنیا کی کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن سے بڑھ کر ہو. وجہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، ساری کتابیں دنیا کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام. اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو فضیلت ساری کتابوں پر ایسی ہے. فضل اللہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ تعالی علی خلقہ. جیسی اللہ تعالیٰ کو خود اپنی مخلوق پر فضیلت ہے، وہ خالق مخلوق کتنی کم درجے پر ہے مخلوق، اسی طرح قرآن اعلیٰ درجے پر ہے. اور دنیا کی ساری کتابیں جو ہیں وہ اس طرح اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے خالق اور مخلوق کی ہے. تو قرآن کو جی سر. پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کریں، ایمان عمل والا، یقین والا، اور اس کی عربی کو بھی سمجھیں. میں نے ایک عربی کی کلاس ختم کی ہے، انشاءاللہ دوسری بھی جب آپ سب لوگ تیار ہوں گے تو میں دوسری کلاس بھی کر دوں گا. اور ہماری کتاب جو ہے وہ بالکل ساری مثالیں قرآن و سنت سے ہیں، کیونکہ کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی اچھی لیکن مثالیں اس میں قرآن و سنت سے کم ہیں. ہم نے ڈھیر ساری دی ہیں، آج بھی آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. الفوظ.pk ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں کتاب پڑھی ہے، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی سر، آپ کی بک بہت سر آسان جی ہے. شروع کروا دیں پھر دوبارہ. ہاں لیکن شروع تو میں جب کراؤں نا جب آپ افراد ہوں، اس طرح میں شروع نہیں کرا سکتا کہ آپ سب لوگ پہلے اس پہ تہیہ کر لیں. انشاءاللہ یہ چیز آپ کو قرآن جب عربی سمجھ لیں گے نا تو قرآن مزہ دے جائے گا، کیونکہ قرآن عربی میں ہے. سر اس طریقے سے کوئی قرآن پڑھے تو مزہ آتا ہے نا، پھر سمجھ بھی آتی ہے باتوں کی، دل میں باتیں بیٹھتی ہیں. تو جیسے ترجمہ بھی بیشک پڑھ لیں تو کچھ ایسا پلے نہیں پڑتا. تو ڈاکٹر صاحبہ ہم قرآن بھی دیکھیں نا، وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی جو مثالیں ہیں وہ ان مثالوں کو جب کھولیں گے تو وہاں بھی قرآن کا مزہ آئے گا جی عربی سر سیکھنے میں. بالکل. اور یہ جو لیکچر ہیں سر کے یوٹیوب پہ، یہ اپنے حلقہ باب میں سب لوگ سینڈ کیا کریں نا، تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچے اور انہیں کہا کریں کہ سبسکرائب کریں انہیں. اللہ آپ کو بھائی بہت جی جزائے ہم تو جی خیر جزاک دے. بھیجتے ہیں. کرتے میرا اور آپ سب کا فرض ہے کہ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں. جی اب لیکچر بھی ہو رہا ہے، آپ اس پہ بھی اپنے دوستوں احباب سے، بہت سارے نئے لوگوں کے نام مجھے نظر آ رہے ہیں. جی اسی طرح وہ جو ہم آدھے گھنٹے کے بعد یہ آڈیو اس پہ چلی جاتی ہے، اس کا نمبر آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں، آپ صرف ہمیں میسج کر دیں کہ ہمیں. تو آپ کو 3 چیزیں بھیجیں گے آپ. ایک اس لیکچر کے بارے میں، یہ زوم میں نے خود خریدا ہوا ہے. نمبر 2، یوٹیوب کا نمبر جس میں سارے پرانے لیکچر 300 سے زائد قرآن کے پڑے ہوئے ہیں آڈیوز. نمبر 3، ویب سائٹ جس پہ پورا ڈیٹا ہے، ہر قسم کا قرآن، حدیث، ٹاپک سب موجود ہے. میں اور یہ آج سارے جو کون سی سائڈ ہے؟ ہمارے سر میں نے تو درس کے دعوت دی لوگ ہیں تھی نا، جب میں یہ گئی تھی، ریش المختوم جو وہاں پہ پڑھائی میں نے جاتی سب ہے، لوگوں کو دعوت دی تھی. اور اتوار والے لیکچر میں بھی سب لوگ شامل ہوا کریں. جو سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کا کیا ہی مزہ آتا ہے، آپ شامل ہو کے دیکھیں. جزاک صحیح اللہ. بات ہے. میں آج دوبارہ آپ کو ویب سائٹ اور زوم اور یوٹیوب کا نمبر سب کو بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس ہو. اپنے دوستوں سے کہیں وہ جا کے
دیکھیں نا لوگ الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی انفارمیشن ان کو اویلیبل ہوگی، آڈیو سننا چاہیں، ویب سائٹ پہ جا کے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، ڈاؤن لوڈ فیسلٹی فری آف چارج ہے۔ ٹھیک ربنا ہے سر، بھیج تقبل دیں تو ہم منا، لوگ جو لوگ مانگتے ہیں آپ کا نمبر یا جو بھی ہے ان کو بھیج سکتے ہیں آگے نا۔ بالکل، تو اس لیے تھوڑی ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ دعوت عام ہے۔ جی بالکل، میں نے ساتھ لنک بھی سر بھیجا کریں۔ دعوت دی تھی میں نے لوگوں کو، اور کچھ نے پوچھا آپ کا نمبر دیں، میں نے دی ہے سب کو نمبر وغیرہ نا۔ نمبر دیکھیں، جو لوگ دعوت کے لیے بات کرنا چاہیں موسٹ ویلکم۔ جی ضرور انشاءاللہ سر۔ لنک ساتھ ضرور بھیجا کریں تاکہ شامل ہو جائیں وہ، نمبر لنک تو ابھی بعد بھیج کی رہے ہیں آپ بات کو، ہے۔ لنک اب بھی سب کو بھیجا ہے۔ سب جی کو بالکل۔ بھیجتے ہیں، دوبارہ بھیجتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہے سر، یہ جو دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نا، دوسرے گروپس میں سینڈ کیا کریں اور ساتھ لنک بھی بھیجا کریں، ہو سکے تو 2-4 لائنوں میں لکھ بھی دیا کریں نیچے درس کے متعلق۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا، جس کو اللہ نے طلب اور تڑپ دی ہے نا، وہ پہنچ جاتا ہے، اللہ خود پہنچا دیتا ہے اس کو۔ بالکل جی سر، یہ بات تو ہے۔ ہاں، یہ صحیح زبردست بات بات ہے۔ کی ہے سر آپ نے کہ جس کو طلب ہوتی ہے، اب جس کو طلب ہوتی ہے میں اسی کو دیتی ہوں، جس کو طلب نہیں ہوتی نا، اگنور کرتا ہے، تو اس کو میں نہیں دیتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ربنا بات وہی ہے نا، تقبل فالذین جاہدوا فینا فینا لنہدینہم لنہدینہم سبلنا۔ سبلنا، یہی بات ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ربنا ثم تقبل آمین۔ منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین جزاک ثم اللہ۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اسی طرح عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی، اور اتنے شوق ذوق سے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک دین سے جوڑ دے، بس ہدایت دے دے ان کو، اور ہم لوگوں کے ملک پہ بھی اللہ پاک رحم کرے، اور جو چلے گئے ہیں اس دنیا کو چھوڑ کے ان کو بھی اللہ پاک اپنی رحمتوں اور اپنے فضل سے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار۔ آمین 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 آمین۔ ثم آمین۔